السلام علیکم۔ میری سب بیٹیوں سے درخواست ہے کہ بیٹیوں، ماں باپ غریب ہوں یا امیر، ماں باپ مضبوط قلعے ہیں، ان کے سائے میں آپ محفوظ ہو۔ خوب پڑھو لکھو، ہنر سیکھو، باہر نکلو تو پاکیزہ لباس اور شرم و حیا کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا کر نکلو۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، نظروں کو شرم و حیا سے نیچا رکھو، کیونکہ راستوں میں شیطان جال بچھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مکروہ چہروں کو، بد کرداری کو فیشن اور دولت کی چمک میں اور باتوں کے فریب میں چھپایا ہوتا ہے۔ یہ سہانے خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بیٹیاں باوقار با کردار ہوتی ہیں، انہیں اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہوتی ہے، اور جنہیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا یہ شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ باوقار بچیاں بہت بہادر ہوتی ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اپنے ماں باپ، اپنے خاندان اور اپنی قوم کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں۔ کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں اور وہ دین، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتی ہیں۔ جو بچیاں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، بھٹک جاتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی، جو ماں باپ کی نصیحت کو اور پابندیوں کو بوجھ سمجھتی ہیں اور ماں باپ کے مضبوط قلعے کو ٹھکرا کر اپنی زندگی آب بنانے نکلتی ہیں، وہ شیطان کے جھوٹے سہانے خوابوں کو حقیقت سمجھ لیتی ہیں۔ وہ گمراہی کے دلدل میں دھنس جاتی ہیں، اپنا سب کچھ گنوا کر برباد ہو جاتی ہیں۔ آنسوؤں اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ایسے دکھوں کی کھائی میں گر جاتی ہیں جہاں سے انہیں اپنے بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ میں نے ایسی دو بچیوں کو دیکھا ہے۔ ایک غریب گھرانے کی تھی، دوسری پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی جس کا تعلق پڑھے لکھے امیر گھرانے سے تھا۔ دونوں بچیوں کی مائیں جب بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی تھیں، نصیحت کرتی تھیں، تو یہ بچیاں اپنی والدہ کے آگے زبان چلاتی تھیں، بدتمیزی کرتی تھیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتی تھیں اور ماں کو پرانے دور کی عورت سمجھتی تھیں۔ دونوں نے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کی، ایک غیر محرم پر اعتماد کر کے ماں باپ کے مضبوط قلعے کو ٹھکرا کر چلی گئیں۔ ماں باپ بہن بھائیوں کی زندگی کو اذیت ناک بنا کر چلی گئیں۔ ماں باپ صدمے سے اور شرمندگی سے کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ لگتے تھے۔ بہن بھائی شریف ہوتے ہوئے بھی بہن کے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ بہت عرصہ بعد ماں باپ سے معافی مانگنے کا موقع ملا تو لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں، شرمندگی سے بند زبان اور پچھتاوے کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ یہ نظم میں نے انہی بچیوں کے بارے میں لکھی ہے، پچھتاوے، کیونکہ ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔